بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتشکدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے سر و سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی، قرآن کریم کی آیت الم یجدک یتیما فآویٰ اس پر شاہد ہے۔ پیدائش سے قبل ہی والد کی شفقت سے محروم ہو جانا اور 6 سال کی عمر میں بحالت سفر والدہ محترمہ کا فوت ہو جانا اور پھر 8 سال کی عمر میں شفیق دادا کا بھی انتقال کر جانا، لمحہ بلمحہ اسی طرح دنیاوی اثروں کی جدائی نے ایک نوزائیدہ قلب پر کیا اثرات چھوڑے، ان کا مطالعہ بصیرت افروز ہوگا۔ سینکڑوں یتیم بچے ماں باپ کے سائے سے محرومی کی بنا پر نامکمل تربیت پاتے ہیں اور ہزاروں ماں باپ کے بے جا لاڈ پیار سے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کا وجود اس قدر اہم نہیں جس قدر خود بچے کی فطری ذکاوت اور سعادت اہم ہے۔ خارجی ماحول اپنے اثرات ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ اثرات کیا رنگ پکڑتے ہیں اور ماحول کی کون سی تعبیر قبول کرتے ہیں، اس کا دار و مدار بڑی حد تک بچے کی جبلی فطرت پر ہوتا ہے، یا اس رہبری پر جو انسانی فطرت کو لمحہ بلمحہ قدرت سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ آیات مبارکہ میں مادی پشت پناہی سے قطع نظر تربیت کی اس رہبری کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو رب کائنات نے اس در یتیم کے متعلق اپنی ذات خاص سے وابستہ فرمائی۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی اور شاداں و پراہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ پھر چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال قبل اسی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی
ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزا اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بن سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کے کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کو تلاش میں نکلے۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے، اور نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کو تلاش مکہ میں پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہوں، مگر جب اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و انعام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے کر جائے اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤ۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئے تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستحال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہی گدی پورے قافلے کو کاٹ کر اسی طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ دے سکا، یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگے، اے ابو زہیب کی بیٹی، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہیں جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی۔
میں نے کہا ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ہمارا علاقہ روئے زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہمارے واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتے تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتے۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ان کے جانوروں کے تنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس بچے کے آنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 4 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیمہ کے ساتھ کھیل کود میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیمہ کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے۔ اہل عرب میں بنو حوازن اور خصوصاً بنو سعد کی زبان فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کی لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضا میں باتیں کرنا سیکھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی اپنی والدہ کے گھر لوٹے تو کنیز برقع لیے پھرتی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ والدہ محترمہ خاوند کی جدائی میں مغموم و سوگوار رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد و پا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہ 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئے، لیکن ابھی اثنائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام احباب پہنچ کر رحلت کر گئے۔ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار رہ گئے۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخموں کو کریت دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رغبت تھی کہ ان کی اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رغبت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کر کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں مکہ میں انتقال ہو گیا۔ دادا وفات کے وقت اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے
ابو طالب کے حوالہ کر گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے۔ ان کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ان کا صرف ایک ہی کم سن بچہ طالب تھا۔ بعد میں انہی سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی لوٹی ہوئی ممتا ہی نہیں، باپ کا پیار بھی مل گیا اور کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی بھی۔ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کی حدود نہایت واضح تھی۔ ابو طالب کا گھر مختصر گھرانہ، چچا کا محبت برا سلوک، چچی کا ماں سا پیار اور اپنے سے چند سال کم عمر ننھا طالب کھیلنے، دن بھر بکریوں کی رکھوالی، جنگل میں انہیں چراتے رہنا، جڑویری کے بیر کھانا اور اونٹوں کی مہار پکڑنا، بکری کے بچوں سے پیار کرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دینا۔ اس عمر میں اور اس ماحول میں اس کے سوا اور کیا مشاغل ہو سکتے تھے؟ ابن عساکر نے جہینیہ بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ جب وہ مکہ آئے تو قریش کے لوگ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے پاقے کے زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر باہر تشریف لائے۔ بچہ انتہائی پرنور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اسی وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دعادار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں کیا تھا، وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا پیزان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماواں اور بیواؤں کے محافظ ہے۔ سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم عمری ہی میں اثر ڈالا ہوگا اور زندگی کو خوش باشی اور لاابالی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں ہی چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جانے کے مشتاق نظر آتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ حلیم چچا محبوب بھتیجے کی فرمائش کیسے ٹالتے؟ کم عمری کے باوجود طویل سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کی رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیسی نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی اپنے گرجے سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب نے کہا، تم لوگ جب کٹائی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتے۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ قریش تمام تر تجارت پیشہ تھے۔ بنو پہر کا نام قریش اسی پیشے کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف تھا، مقامی پیداوار برآمد کرنا اور اس کے معاوضے میں غلہ، کپڑا، برتن، اسلحہ، سونا، چاندی وغیرہ درآمد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا اپنا سامان لے کر قافلوں کی شکل میں نکلتے، کبھی شام کا رخ کرتے اور کبھی یمن کا۔ اپنا سامان بیچتے، ضرورت کی چیزیں خریدتے اور 2-3 ماہ کے عرصے میں گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ دنیا کی نشیب و فراز سے واقف ہونے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمر ہی میں اس میں شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے، قریش اور بنو حوازن میں جنگ چڑھ گئی جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہے، جس کا آغاز بنو کنانہ اور بنو حوازن کے ایک جھگڑے سے ہوا۔ عکاظہ کے بازار میں ماہ حرام میں بنو کنانہ کا ایک شخص البراز نے بنو حوازن کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو حوازن بنو کنانہ پر حملہ آور ہوئے۔ بنو کنانہ نے اپنے حلیف قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش بنو کنانہ کی مدد کے لیے پہنچے تو بنو حوازن نے قریش کو مار بھگایا اور خانہ کعبہ تک ان کا پیچھا کیا۔ قریش کے تمام گھرانوں کے اکابر اس جنگ میں شریک تھے۔ بنی مخزوم بشام بن مغیرہ کی سرگردگی میں اور آل ہاشم ظہیر بن عبد المطلب کی ماتحتی میں لڑ رہے تھے۔ قریش اور کنانہ کا سالار اعظم حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا ظہیر، نباس، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی حصہ کیا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو وہ تیر دیتا جاتا تھا جو دشمنوں کی جانب سے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں عملی حصہ لینے کا موقع اس وقت آیا جب حرب فجار کے تباہ کن اثرات دے کر عمائدین مکہ نے جنگ حلف الفضول کی بنیاد ڈالی۔ ہاشم زہرہ اور تیم کے خاندان عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے جو سب سے معمر تھے۔ ظہیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تحریک پر سب مل کر
معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور مکہ میں کسی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کے باوجود اس معاہدے میں پیش تھے، اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد اس نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اس معاہدے کے لیے قبائل جمع ہو گئے اور پہلے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلا دیا۔ تو دوستو، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کی کہانی۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں۔